السلام علیکم احباب، آج ہمارے پاس جو کتاب ہے اس کا عنوان ہے اردو شعرات اور نسائی شعور، اور اس کتاب کا موضوع ہے تحقیق اور تنقید، اور اس کتاب کی مصنفہ ہیں ڈاکٹر فاطمہ حسن۔ ڈاکٹر فاطمہ حسن کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، آپ سب ان سے واقف ہی ہیں۔ وہ شاعرہ ہیں، افسانہ نگار ہیں، اور اردو ادب میں ان کا کام تحقیق، تنقید اور تالیف ہے، اور وہ کئی کتابیں اس سلسلے میں مرتب کر چکی ہیں۔ شاعری میں ان کی کتابیں ہیں بہتے ہوئے پھول، دستک سے در کا فاصلہ، یادیں بھی اب خواب ہوئیں، فاصلوں سے ماورا، اور انگریزی ترجمہ کیا ہے ستیہ پال آنند کا اسٹرینج واز دا ڈریم، اور ترندر گل سندھی سے ترجمہ کیا ہے، اور افسانے ہیں کہانیاں گم ہو جاتی ہیں، اور تنقید و تحقیق میں زیادہ خاتون شیروانیہ تحقیق کی ہے، اور کتاب دوستاں، تالیفات میں خاموشی کی آواز، فیمنزم اور ہم، بلوچستان کا ادب اور خواتین، مطالعہ اقبال کی جہتیں اور مطالعہ غالب کی جہتیں۔ کتاب کا انتساب ڈاکٹر فاطمہ حسن نے فہمیدہ ریاض صاحبہ اور آصف فرخی صاحب کے نام کیا ہے، اور کتاب پر افضال احمد سید اور پیرزادہ سلمان صاحب کی تفصیلی رائے بھی موجود ہے۔ تو اتنا وسیع ان کا کام ہے، ان کا مطالعہ وسیع، اور ان کے ادب پر ان کی گہری نظر، اور خاص طور پر نسائی ادب پر جو ان کا کام تھا وہ انہوں نے تالیف کر ہی دیا آخرکار، اور وہ 2000 سے کوشش کر رہی تھیں، سن 2000 سے وہ کوشش کر رہی تھیں کہ وہ یہ کتاب مرتب کر سکے، اور انہوں نے یہ کارنامہ بالآخر انجام دے دیا۔ اور اس کتاب میں 1920 سے 2020 تک کی شعرات کا ذکر کیا گیا ہے، اور ان کی شاعری کا تجزیہ پیش کیا گیا ہے۔ کتاب 6 ابواب پر مشتمل ہے، اور کتاب کے پہلے باب میں نسائی شعور کے بارے میں اور نسائی شعور اور اردو ادب کے تعلق کے حوالے سے مختلف موضوعات کا احاطہ کیا گیا ہے، اور ان خواتین و حضرات کی کوششوں پر روشنی ڈالی گئی ہے جو نسائی شعور سے بہرامند تنقید نگار خواتین و حضرات اردو ادب میں تانیثیت کے حوالے سے کرتے رہے اور ابھی تک کر رہے ہیں، جس کا ثبوت یہ کتاب ہے جو 1920 سے لے کر 2020 تک یعنی 100 سال میں اردو ادب میں نسائی شعور پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس کتاب پر گفتگو کرنے کے قابل میں یوں ہوئی کہ گزشتہ دنوں تنویر انجم صاحبہ نے حبیب یونیورسٹی میں اس کتاب پر گفتگو کرنے کے لیے مدعو کیا تھا، اور فاطمہ حسن صاحبہ نے خود اس کتاب پر گفتگو کی تھی۔ اس کے علاوہ حمیرہ اطہر صاحبہ نے بہت اچھی گفتگو کی تھی اس کتاب پر، تنویر انجم صاحبہ نے بھی اس کتاب پر گفتگو کی تھی، اور حمیرہ اطہر صاحبہ کے بقول کہ فاطمہ حسن نے بہت باریک بینی سے ان خواتین شاعرات کی شاعری کا احاطہ کیا ہے جو ایک خاص نسائی شعور اور نسائی وصف کے ساتھ شاعری کرتی ہیں، اور ایک فکری جہت ہے کہ خواتین ایک دماغ رکھتی ہیں، اپنا وجود رکھتی ہیں، اور ان کو ان کے جسمانی خد و خال سے ہٹ کر دیکھا جائے تو وہ بہت کچھ کر رہی ہیں اور کرتی آ رہی ہیں، اور آج سے نہیں ہمیشہ سے کر رہی ہیں، اور لوگوں نے صرف ان کے حسن کی تعریف کی، ان کے خد و خال کی تعریفیں کی، اس پہ ہی غزلیں، نظمیں لکھی گئیں، لیکن خود ایک خاتون اپنے بارے میں کیا سوچتی ہے اور دوسری خواتین کے بارے میں کیا سوچتی ہے اور اس کے شعور کا معیار کیا ہے، انہی شاعرات کے بارے میں اس کتاب میں گفتگو کی گئی ہے کہ وہ کس طرح سے سماجی مسائل سے نبرد آزما رہیں، اور انہوں نے اپنے عورت ہونے کا ثبوت اپنے دماغ کے ذریعے، اپنے علم کے ذریعے دیا۔ شاعری میں جا بجا اس کا اظہار کیا گیا ہے، کبھی گپت انداز میں، کبھی فہمیدہ ریاض کی طرح بلند آہنگی کے ساتھ، کشور ناہید کی طرح بلند آواز کے ساتھ، اور مختلف پیرائے میں بیان کیا گیا، خوبصورت نظمیں کہی گئی ہیں اور ابھی تک کہی جا رہی ہیں، 1920 سے کہی جا رہی تھی، یقیناً اس سے پہلے سے کہی جا رہی ہوں گی، اور لیکن ہمارے سامنے جو کاغذی تاریخ ہے، جو کاغذ پہ جو لکھے ہوئے آئے ہیں، تو وہ زاہدہ خاتون شیروانیہ کی طرف سے آئے ہیں، ایک سیاسی طور پر ایک متحرک، علمی اور ادبی طور پر متحرک شخصیت تھی، تو ان کی شخصیت کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے، اور ان کی شاعری کے بارے میں بھی اس کتاب میں بتایا گیا ہے۔ کتاب کا باب دوم پاکستانی نظم نگار شاعرات کے بارے میں ہے، تقریباً 60
نظم نگار شاعرات کی شاعری کا احاطہ کیا گیا ہے اور ان کے تجزیے پیش کیے گئے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا، آغاز کیا گیا ہے زیدہ خاتون شیروانیہ سے، جو 1894 میں پیدا ہوئیں اور اس زمانے میں ان کا مجموعہ کلام بھی آیا تھا، اور وہ علمی اور ادبی اور سیاسی طور پر سرگرم خاتون تھی۔ تو زیدہ خاتون شیروانیہ سے آغاز کر کے 2020 میں شائع شدہ مجموعوں کی شاعرات کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور نسائی شعور کے جو متنوع موضوعات ہیں ان کی شاعری سے منتخب کیے گئے ہیں اور ان کا تجزیہ پیش کیا ہے، اور بہت خوبصورت نظمیں ہیں، اور تجزیہ ظاہر ہے ڈاکٹر فاطمہ حسن کے قلم سے قلم بند ہوا ہے، تو ایک جامع، مختصر اور بھرپور تجزیے ہیں۔ تو ہم کچھ آپ کو اشعار بھی سنائیں گے، گو کہ میں اتنے اچھے تو نہیں پڑھوں گی لیکن میں پڑھوں گی اور کوشش کر کے بہت اچھے پڑھوں گی۔ شاعرات کے نام بھی آپ لوگوں کو ضرور بتانا چاہوں گی، یقیناً آپ لوگ جاننا چاہیں گے کہ کتاب میں کن خواتین شاعرات کا احاطہ کیا گیا ہے۔ تو زیدہ خاتون شیروانیہ، رابعہ پنہا اور بلقیس جہاں، یہ 2 بہنیں تھیں جنہوں نے بہت بھرپور نظمیں کہیں نسائی شعور کے حوالے سے، اور بلقیس جمال، خورشید بانو شمع، پروین فنا سید، صحاب غزل باش، ادا جعفری، زہرہ نگاہ، فہمیدہ ریاض، کشور ناہید، شائستہ حبیب، عذرا عباس، تنویر انجم، امر سندھو، عطیہ داؤد، نجمہ منصور، شاہین مفتی، یاسمین حمید، عشرت آفرین، رخسانہ صبا، حمیرہ اطہر، نجیب عارف، اور ہماری بہت پیاری نظم اور غزل کی شاعرہ ریحانہ روحی جو بہت پیارے انداز میں سناتی ہیں اپنی غزلیں، ثروت زہرا، تسنیم عابدی، امرین حسیب عنبر، سعدیہ حریم، اور ہماری بہت پیاری ہماری پروفیسر ریحانہ احسان صاحبہ، ان کا ذکر اور ان کا تجزیہ بھی اس کتاب میں پڑھ کر مجھے ازحد مسرت ہوئی۔ اور مزید بھی نام ہیں جو طوالت ان کے وجہ سے میں نے نہیں لیے کہ ویڈیو لاگ طویل ہو جائے گا۔ یہ بتانے کا مقصد اور اس کتاب کا تعارف دینے کا مقصد یہ ہے کہ خواتین جو ہماری شاعری کرنا چاہتی ہیں وہ ضرور یہ کتاب پڑھیں، شاعری پڑھیں، اور ان کو اندازہ ہو کہ ہماری خواتین ایک فکری جہت کے ساتھ، ایک شعور کے ساتھ کس طرح نظمیں کہتی ہیں، اپنے جذبات کا اظہار کرتی ہیں۔ تو میں اس کتاب کو منگوانے کے لیے رابطہ نمبر لکھ دوں گی آپ لوگوں کو، آپ لوگ ضرور منگوائیں۔ اور اردو ادب کے طالب علموں کے لیے یہ کتاب ایک تحفہ ہے، کیونکہ بہت عرق کے ساتھ فاطمہ حسن صاحبہ نے تمام نسائی شعور سے بہرہ مند خواتین کو جمع کیا ہے اس میں، اور بتایا ہے کہ وہ کس طرح اپنے شعور کا ادراک رکھتی ہیں اور پھر اس کو بیان بھی کرنا جانتی ہیں۔ بلکہ اس کتاب میں نثر نگار خواتین کے کام کا بھی احاطہ کیا گیا، ان کا چیدہ ذکر کیا ہے، ان خواتین کا جو نثر بھی لکھ رہی تھیں کب سے، 100 سال سے ہی، اور مگر ان کا تذکرہ نہیں کیا گیا کیونکہ مرد نقادوں نے ان کے کام کو اتنا سنجیدہ نہیں دیکھا، تو ان کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ جیسا بہت سی خواتین، چونکہ میں نثر نگار ہوں تو میں نثر کے حوالے سے میں جانتی ہوں، بہت ساری ہماری جو سینئر خواتین ان کو ریختہ پہ میں نے ان کے افسانے پڑھے اور لائبریریز میں دیکھے تو ان کو پڑھا۔ تو ادبی تنقید میں نسائی تنقید کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی تھی، اور یہ کام خود خواتین نہیں کرنا ہے اب، اور فاطمہ حسن صاحبہ نے ابتدا کر دی ہے اس کی، اور دوسری خواتین بھی کام کر رہی ہیں تنقید کے حوالے سے۔ تو ضرور آپ لوگ کام کریں، پڑھیں، اور ہمارے دوست احباب جو ہماری فرینڈ لسٹ میں خواتین ہیں میں ان سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ یہ کتاب بھی منگوائیں، اور مزید ریختہ پر ادھر ادھر ٹائم ضائع کرنے سے بہتر ہے ریختہ پہ آپ لوگ ضرور دیکھا کریں کہ ہماری کتنی خواتین لکھنے والی تھیں، رشید جہاں سے لے کر ہاجرہ مسرور اور ختیجہ مستور اور عصمت چغتائی، اور جنہوں نے بھرپور افسانے اور ناولز لکھے اور اپنی تہذیب کو بھی بتایا، تہذیب کی خامیاں بھی بتائیں، اور ایک فکر کے ساتھ انہوں نے اپنے افسانوں میں کام لیا ہے۔ تو اور سب سے واجدہ تبسم صاحبہ، اور آج تک قرۃ العین حیدر صاحبہ، اور آج تک جو لکھ رہی ہیں رضیہ فصیح الدین صاحبہ اور فاطمہ حسن صاحبہ اور زاہدہ حنا صاحبہ کے افسانے ریختہ پر موجود ہیں، آپ لوگ ضرور پڑھیں۔ ایک خالص دانشمندانہ طرز پہ لکھے گئے افسانے ہیں، بہت کم خواتین اس طرح لکھتی ہیں۔ انہوں نے وقت کے حوالے سے ان کا ایک افسانہ میں پڑھ رہی تھی پچھلے دنوں، میں بہت متاثر ہوئی، کبھی اس طرح کی طرز تحریر میں نے نہیں دیکھی کسی اور خاتون کی، جیلانی بانو، زاہدہ حنا اور قرۃ العین حیدر۔
تو آپ لوگ ضرور پڑھیں، کوئی افسانہ لکھنے سے پہلے ان لوگوں کو ضرور پڑھیں، تو اندازہ ہوگا کہ افسانہ کیسے لکھ سکتے ہیں، ایک بھرپور افسانہ، اور نظم کیسے کہہ سکتے ہیں، یہ اس کتاب کو پڑھ کے معلوم ہوگا۔ اور کچھ نظمیں میں ضرور سنانا چاہتی ہوں جو مجھے بہت اچھی لگی۔ پروین شاکر صاحبہ کا ذکر بھی ہے۔ ظاہر ہے پروین شاکر صاحبہ کے بغیر اردو شاعری، خاص طور پر نسائی شاعری، نامکمل رہتی ہے، لیکن مجھے پروین شاکر صاحبہ کے کچھ اشعار بہت ناپسند ہیں، ان پہ ہم کبھی پھر ڈسکس کریں گے۔ اور اس وقت بھی میں پروین شاکر کو نہیں پڑھوں گی، میں پڑھوں گی شاہدہ حسن صاحبہ کو۔ شاہدہ حسن صاحبہ ہمارے عہد کی سنجیدہ اور اہم شاعرات میں سے ہیں، اور الحمدللہ وہ ہمارے درمیان موجود ہیں، اور ہمارے عہد میں ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم شاہدہ حسن صاحبہ کے عہد میں ہیں۔ اور خوبصورت اور باسلیقہ اظہار شاہدہ حسن صاحبہ کرتی ہیں۔ چڑیا شاہدہ حسن کا ایک استعارہ ہے جو ان کی شاعری کی ابتدا سے ان کی پہچان بنا۔ جب ان کا یہ شعر سنا گیا، میں نے ان سب چڑیوں کے پر کاٹ دیے جن کو اپنے اندر اڑتے دیکھا تھا۔ کیا گہرائی ہے اور کیا ہی سلیقہ مند اظہاریہ ہے۔ اور ان کی ایک نظم ہے جو خوبصورت ہے بہت، میں وہ ضرور پڑھنا چاہوں گی۔ دوست چڑیا کا آخری کھیل، دھوپ بھری دیوار پر اڑ کر آ بیٹھی ہے چڑیا، یوں جیسے اس تنہا دن کی ایک گھڑی ہے چڑیا، واپس آتی ہے جا جا کر، کھیل ہے دھوپ اور چھاؤں کا، ان جلتی دوپہروں میں کچھ ڈھونڈ رہی ہے چڑیا، کوئی حوالہ کوئی تماشا کوئی ساتھی پاس نہیں، کتنی سندر کتنی تنہا کتنی بھلی ہے چڑیا، مٹی پر ایک عکس بنا کر دیکھ رہی ہے خود کو، عمر کے سارے پس منظر کی معصومی ہے چڑیا، دکھ کے نگر میں کون کسی کو دے گا سہارا آہٹ کا، دکھ کے نگر میں کون کسی کو دے گا سہارا آہٹ کا، پروں سے خود ہی دستک دے کر گانے لگی ہے چڑیا، شام ہوئی اب انگنائی میں شور ہے اڑتے پتوں کا، آنکھ میں حیرت سوچوں میں تصویر ہوئی ہے چڑیا۔ کیا خوبصورت نظم ہے۔ حمیدہ شاہین صاحبہ کی سنجیدہ شاعری اور بہت سنجیدہ ان کی نظمیں ہیں، اور سانپوں کا لیبر روم ان کی ایک نظم ہے جس میں وہ کہتی ہیں، سانپوں کا لیبر روم، دروازہ تو بند ہے لیکن دروازے کے نیچے سے ایک سرخ لکیر نکلی ہے اور پن پھیلائے چاروں جانب دیکھ رہی ہے، دروازہ تو بند ہے لیکن دروازے کے نیچے سے ایک سرخ لکیر نکلی ہے اور پن پھیلائے چاروں جانب دیکھ رہی ہے، گھونٹ بھرے جانے تک کتے کے پیالے میں دودھ اور شہد بھی پاک نہیں رہ سکتے، اور جس کی دنیا ہی کتے کا پیالہ ہو۔ ایک بہت سنجیدہ اور بہت گہری نظم ہے اگر اس پر غور کیا جائے۔ رخسانہ صبا صاحبہ ان کی نظم جہاں گرد، اس کا تذکرہ اور اس کا تجزیہ کیا گیا ہے، ایک خوبصورت اور گہری نظم، اور الفاظ اس کے بہت زبردست ہیں، فرقت کی چادر اور گہری شام، محور سے ہٹنے کی کوشش، ایک زبردست نظم ہے۔ اور نجمہ عثمان صاحبہ کی نظمیں بھی ہیں، اور سروت زہرا صاحبہ کی سیاہ چادر جو میری بھی بہت پسندیدہ ہے، اور پچھلے دنوں سروت زہرا صاحبہ نے وہ نظم پڑھی بھی تھی، فیس بک پر اپلوڈ کی تھی ویڈیو، جو میں نے بھی شیئر کی تھی، بہت اچھی نظم ہے۔ اس کے علاوہ رشیدہ عیاں صاحبہ کا تذکرہ ہے، سنو کہانی، جو انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے کہانی نظم ہے ان کی، سنو کہانی میری بیٹی، تو بہت زبردست یہ نظم ہے۔ اور ریحانہ روئی صاحبہ کی ورثہ نظم ہے اس میں۔ کتاب کے باب چہارم میں بھارت کی نظم نگار شاعرات پر روشنی ڈالی گئی ہے، اور ان کے نسائی شعور اور ان کی فکر کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ ان شاعرات میں شفیق فاطمہ شعرا، ساجدہ زیدی، زاہدہ زیدی، رفیہ شبنم آدبی، نور جہاں ثروت، بلقیس ظفیر الحسن، شہناز نبی، شائستہ یوسف، ترنم ریاض، نسیم نکت، عذرا پروین، شبنم عشائی، فوزیہ فاروقی اور کہکشاں تبسم، ان شاعرات کی شاعری کا اور تجزیہ کیا گیا ہے، اور بہت زبردست نظمیں ہیں۔ اور ساجدہ زیدی صاحبہ کی نظم مجھے بہت اچھی لگی، کلیاں، نیلا آسمان، زنجیریں، تھوڑی طویل ہے، ویڈیو لاگ بہت طویل ہو جائے گا ورنہ میں ضرور سناتی۔ اور زاہدہ زیدی اور ساجدہ زیدی دونوں بہنیں ہیں، ان کی نظمیں ہیں،
اس کے علاوہ مجھے جو پسند ہے بہت زیادہ شبنم عشائی پسند ہے مجھے بہت، بھارت میں، جن کا تعلق جموں کشمیر سے ہے، اور ان کی جو نظمیں ہیں وہ بہت شاندار نظمیں، بہت چھوٹی، خوبصورت، مختصر اور جامع، اور جو ایک فکری شعور ہے جو میں نے محسوس کیا ہے وہ بہت گہرائی سے انہوں نے لکھا ہے، شاید اسی لیے مجھ تک پہنچ گیا، کیونکہ میں بہت جوش میں نے ان کی نظمیں پڑھنا شروع کی تھی، خوبصورت سی رومانوی نظم پڑھی تھی، پھر میں نے ان کی مزید نظمیں ریختہ پہ تقریباً میں نے ان کی ساری کلیات بھی موجود ہیں، میں پڑھ چکی ہوں، تو مجھے بہت پسند آئی ان کی نظمیں، ان تک میرا پیار پہنچ جائے۔ جب ایک خاتون شاعرہ قلم اٹھاتی ہے تو وہ ہر موضوع کو قلم بند کرتی ہے، اپنی روح کی گہرائیوں کے ساتھ۔ ماں بننے کے موضوع پر بھی نظمیں ہیں، جیسا کہ پروین شاکر صاحبہ کی نظمیں، اور بہن بھائیوں کی محبت پر، اور ماں سے محبت پر، باپ کے حوالے سے بھی نظمیں موجود ہیں، اپنے والد کے حوالے سے بھی بہت ساری شاعرات نے نظمیں لکھی ہوئی ہیں۔ شبنم عشائی صاحبہ نے طلاق کے موضوع پر بھی 2 نظمیں لکھی ہیں، اور طلاق بھی ایک ایسا موضوع ہے جس پر ضرور نظمیں لکھنی چاہیے۔ طلاق ایک ٹیبو ہے جس کو کم لوگوں نے لکھا ہے ہمارے یہاں، تو لکھنا چاہیے، اور اس کے کچھ جو پہلو ہیں وہ ضرور اجاگر کرنے چاہیے۔ اور شبنم عشائی صاحبہ مجھے اسی لیے پسند ہے، انہوں نے بہت ہر موضوع پہ بہت جرأت مندانہ اور باریک بین انداز میں قلم اٹھایا ہے۔ ایک طلاق کے موضوع پر ان کی 2 نظمیں، دونوں ہی سماعت فرمائیے۔ ایک میں وہ فرماتی ہیں، محبت کوئی فیصلہ نہیں، ایک راستہ ہے جس پہ قدم رکھتے ہی تم خود کو غیر محفوظ سمجھنے لگے۔ محبت کوئی فیصلہ نہیں، ایک راستہ ہے جس پہ قدم رکھتے ہی تم خود کو غیر محفوظ سمجھنے لگے۔ فیصلہ طلاق ہے جیسے تم اپنی ہتھیلی میں لیے خود کو محفوظ سمجھتے ہو۔ زندگی حق نہیں، سہولت ہے۔ کیا گہرائی ہے۔ اور دوسری نظم ہے، جب بھی میں اپنے دکھ الفاظ کرتی ہوں طلاق پاتی ہوں۔ جب بھی میں اپنے دکھ الفاظ کرتی ہوں طلاق پاتی ہوں، تم جب اپنی پسلی کا گھاؤ بھرتے ہو، میں بیٹی، بہن، بیوی، ماں سب کچھ بن جاتی ہوں۔ میں تمہیں خلا نہیں، اپنی آغوش دے دیتی ہوں۔ تم اپنا گھاؤ بھرتے ہی مجھے اضافی مخلوق بنا دیتے ہو، میں تمہیں کیوں کر تخلیق کروں۔ تو بات ہے سمجھنے کی۔ فوزیہ فاروقی صاحبہ، جن کا تعلق بھارت سے ہے، اور وہ پرنسٹن یونیورسٹی نیو جرسی میں اردو اور ہندی زبان کی تدریس و تحقیق سے وابستہ ہیں، اور خصوصاً جنوبی ایشیا میں فیمنزم اور جینڈر اسٹڈیز یعنی صنفی علوم پر ماہرانہ دسترس رکھتی ہیں۔ اور جو ایک محاورہ بنا ہوا ہے ہمارے ہاں کہ عورت ہی عورت کی دشمن ہے، وہ اس کی نفی کرتی ہیں، اور ان کی نظمیں بہت فکری جہت سے آشنا ہیں، اور فرماتی ہیں، زرد ذائقہ، ان کی نظم کا عنوان ہے زرد ذائقہ۔ ہم عورتیں ایک دوسرے کی دشمن ہیں مگر سب نہیں، تم ہم سب سے محبت کرتے ہو مگر ہمیشہ نہیں۔ موسم کس قدر جلد بیت جاتے ہیں اور محبتیں اس سے بھی جلد۔ اب یہ بھی گزرے زمانے کی بات ہے جب میرے چہرے کی رنگت اور تمہاری آنکھوں کے رنگ کے درمیان ایک بے نام رشتہ تھا، اور میرا سراپا پس منظر کو معدوم کر دیتا تھا۔ فاصلے نے مجھے منظر نام کے ایک نقطہ محض میں تبدیل کر دیا ہے، اور تم مجھے خانوں میں تقسیم کرنا سیکھ رہے ہو۔ آہ، میرے باغوں کے بیر سرخ ہیں، اور زرد ذائقوں کی جستجو تمہارے حلق کو کھٹا کر رہی ہے۔ کیا نظم ہے۔ اور کہکشاں تبسم کی نظمیں بہت خوبصورت ہیں، ایک طویل نظم ہے شامل اس میں۔ انشاءاللہ ہم ضرور اس میں سے مزید نظمیں بھی سنائیں گے، اور آپ لوگ خود بھی جن شاعرات کے نام لیے ہیں ان کی نظمیں ریختہ پر یا کتابوں پر اور اس کتاب کے ذریعے پڑھ سکتے ہیں، تو ضرور پڑھیے۔ اور ایک اور بھی بات بتاتی چلوں کتاب کے حوالے سے، کتاب کے آخری باب میں غزل گو شاعرات اور جدید رجحانات پر بات کی گئی ہے، اور اس میں بھی ادا جعفری اور خورشید بانو شمع اور زہرہ نگار کشور ناہید اور پروین فنا سید صاحبہ کا تذکرہ ہے۔ اس کے علاوہ فہمیدہ ریاض کی دبنگ غزل ہے جو مجھے بہت پسند ہے، مجھے زبانیں یاد ہیں، پتھر سے وصال مانگتی ہوں، میں آدمیوں سے کٹ گئی ہوں۔ تو یہ تھا اس کتاب کا ایک مختصر تعارف۔ اس کتاب کا تعارف دینے کا مقصد بس یہی تھا
کہ اس خوبصورت کتاب کو جس خلوص سے اور جس محبت سے لکھا گیا ہے، جس فکری تناظر میں لکھا گیا ہے، وہ فکری تناظر اور محبت اور خلوص میں آپ تک پہنچا سکوں اس کا تعارف دے کر، اور ان شاعرات کا نام بھی اس میں شامل ہے جو اپنی آواز نہیں پہنچا سکیں کسی تک، تو ان کا تذکرہ بھی ظاہر کیا گیا ہے کتاب میں۔ تو اسی لیے یہ کتاب بہت اہمیت کی حامل ہے اردو ادب کے طالب علموں کے لیے، اور ہم عام لوگوں کے لیے بھی جو طالب علم نہیں ہیں، جو شوقیہ قاری ہیں اردو ادب کے، ان کے لیے بھی ایک بہترین کتاب ہے۔ اور شاعرات کے حوالے سے خواتین کو میں ایک بار پھر ضرور کہوں گی کہ ضرور کتاب منگوا کے پڑھیں اور شاعری کی فکری جہت سے، نسائی شاعری کی فکری جہت سے آشنا ہوں، اور جس اہم اور پیاری شاعرہ کا تذکرہ جن سے مل کر دل خوش ہو جاتا ہے، گو کہ وہ ہم سے دور رہتی ہیں لیکن جب بھی ملتی ہیں بہت محبت سے ملتی ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے میں اس ویلاگ کا اختتام کرنا چاہوں گی۔ ہماری پیاری عشرت معین سیما صاحبہ جو افسانے بھی لکھتی ہیں، افسانچے بھی بہت اچھے لکھتی ہیں اور نظمیں بھی بہت اچھی کہتی ہیں، ان کی نظموں کا تذکرہ بھی ہے، اور جو ان کے کتاب ہے اس میں سے میں نے شعر لگائے ہیں اکثر اپنی وال پر، آئینہ مشکل میں ہے، تو بہت پیاری کتاب ہے وہ۔ اور اختتام ان کا ایک دبنگ، جو ان کا جرأت مندانہ اور دبنگ اظہاریہ ہے، وہ بہت دلچسپ بھی لگتا ہے اور دل خوش ہو جاتا ہے کہ اتنا اچھا شعر کون کہہ سکتا ہے۔ پھر میں کہتی ہوں نہیں، عشرت صاحبہ ہی کہہ سکتی ہے اتنا اچھا شعر، اور آپ دیکھیے ان کے تیور۔ اسی پر ہم اختتام کر دیں گے ویلاگ کا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، اور چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ عشرت معین سیما صاحبہ فرماتی ہیں، ہم اپنا وقت لکھنے کے لیے تختی بنائیں گے، ہم اپنا وقت لکھنے کے لیے تختی بنائیں گے، سمندر میں اترنے کے لیے کشتی بنائیں گے، ہم اپنا وقت لکھنے کے لیے تختی بنائیں گے، سمندر میں اترنے کے لیے کشتی بنائیں گے، بڑھائیں گے روایت کو ہٹا کر سلسلہ اپنا، بڑھائیں گے روایت کو ہٹا کر سلسلہ اپنا، قبیلے میں ہم اب سردار ایک لڑکی بنائیں گے، بڑھائیں گے روایت کو ہٹا کر سلسلہ اپنا، قبیلے میں ہم اب سردار ایک لڑکی بنائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔